کالو، رامو اور موہن تینوں بہت پکے متر تھے، لیکن تینوں بہت زیادہ آلسی تھے۔ ان کا کام سارا دن سیدھے سادے پنچھیوں کو تنگ کرنا تھا۔ ایک دن وہ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے جنگل گئے ہوتے ہیں۔ کالو بھائی، مجھے تو زوروں کی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہی کر دو۔ ہاں ہاں رامو، میرے تو باپ نے میرے لیے کئی مربع زمین چھوڑی ہے جہاں سے میں تمہیں بھوجن لا کر دوں گا، کبھی کبھار خود بھی تھوڑی کوشش کر لیا کرو۔ اتنے میں انہیں دور سے آتے ہوئے ایک پنچھی دکھائی دیتا ہے جس کے پاس انڈوں کی ایک ٹوکری تھی۔ لو بھائی کالو، باتیں تو تم نے بڑی سنائی، پر آج ہم تمہیں بھوجن کرواتے ہیں۔ یہ پنچھی دیکھنے میں سیدھا سادہ ہی ہے، چلو اسے الو بناتے ہیں۔ ایسے کیسے الو بناؤ گے؟ میرے دماغ میں ایک یوجنا آئی ہے، پہلے وہ سن لو۔ کالو بھائی، یوجنا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اکیلا پنچھی ہم تینوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ چل کر اس سے انڈے چھین لیتے ہیں۔ بیٹا، تم اس سمے اپنے جنگل میں نہیں ہو جہاں کوئی ہمیں بچا لے گا۔ اگر اس پنچھی نے شور ڈال دیا تو بھوجن کی جگہ مار کھاؤ گے۔ پھر کالو ان کو پلان بتاتا ہے۔ پنچھی سانس لینے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے کچھ سمے کے لیے رکا تھا، تبھی رامو اس پنچھی کے پاس آتا ہے۔ بھائی، یہ انڈے تمہیں کہاں سے ملے؟ کیا تم سانپ کے انڈے چرا کر لائے ہو؟ کیا تم سانپ کے بچوں کو پالو گے؟ نہیں بھائی، یہ مرغی کے انڈے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ انڈے بہت مشہور ہیں کیونکہ یہ بہت سوادش ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے ایک دفعہ میں نے بالکل اسی طرح سانپ کے بل میں انڈے دیکھے تھے۔ بھائی، اگر آپ کو ایک دو انڈا چاہیے تو لے لو، یہ جنگلی مرغیوں کے انڈے ہیں، اس لیے اس رنگ کے ہیں۔ بھائی، مجھے زندگی پیاری ہے، آپ ہی کھاؤ یہ سانپ کے انڈے۔ پھر رامو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رامو جاتے جاتے پنچھی کے دل میں شک کی چنگاری لگا گیا تھا۔ پھر وہ پنچھی بھی اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ کچھ ہی سمے میں موہن بھی اس پنچھی کے پاس اڑتے اڑتے آ جاتا ہے۔ بھائی، تم نے سانپوں کے انڈوں کو چوری کر کے اچھا نہیں کیا، اب وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سانپ کے انڈے ہیں؟ یہ تو جنگلی مرغیوں کے انڈے ہیں۔ میں نے سارے دن کی محنت کے بعد ان انڈوں کو ڈھونڈا ہے۔ میں ایک سپیرا ہوں، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ سانپ کے انڈے ہیں۔ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں کیونکہ یہ دکھنے میں جنگلی مرغی کے انڈے لگتے ہیں۔ آگے بھائی تمہاری مرضی ہے، جو جی چاہے کرو۔ کیا یہ واقعی سانپ کے انڈے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ان انڈوں کو وہیں چھوڑ آنا چاہیے، کہیں سانپ میرے پیچھے نہ لگ جائے۔ ابھی پنچھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ کالو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ تم دکھنے میں تو بولے بالے لگتے ہو، پر یہ چوریاں کب سے کرنا شروع کر دی ہیں؟ وہ پنچھی کالو کی بات سن کر ڈر جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک پنچھی آنے کی وجہ سے اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ بھائی، اب کیا ہوا؟ میں نے ایسا کون سا پاپ کیا ہے جو آپ مجھے چور کہہ رہے ہو؟ میں کب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، تم میرے متر سانپ کے انڈے چرا کر لائے ہو، میں نے تمہیں وہاں سے اڑتے دیکھا تھا، تم جلدی سے یہ انڈے میرے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرا متر تمہاری جان لے لے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ انڈے سانپ بھائی کو دے دینا اور اسے کہنا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میرا پیچھا مت کرے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھلے پنچھی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں سے جانے دیتا ہوں۔ پھر بیچارہ پنچھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لو بھائی، آخر کار ہم نے اعلیٰ نسل کی جنگلی مرغیوں کے انڈے حاصل کر ہی لیے ہیں، اب ان کے مزے لیتے ہیں۔ ویسے وہ پنچھی مورخ ہی نکلا، سچ میں سانپوں کے انڈے سمجھ بیٹھا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس آج بچ گیا ہوں، آئندہ کبھی ایسی بھول نہیں کروں گا۔
جب وہ انڈے کھانے کے لیے توڑتے ہیں تو سبھی انڈوں کے اندر سانپ نکل آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سبھی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔